الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 54 سے ہم نے کیا سیکھا اس کا ذکر کیا جا رہا تھا، اور اب تک ہم نے 7 باتوں کا ذکر کیا تھا۔ 8ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملی اور یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کی طرف جو لوگ دعوت دیتے ہیں ان کے لیے یہ بات بھی مناسب ہے کہ وہ ان اسباب کو بیان کرے کہ جس کی وجہ سے وہ کسی پر کوئی حکم لگاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ اللہ کی طرف کسی کو دعوت دے رہے ہو اور سامنے والے کو جو آپ کا مدعو ہے اس نے کوئی غلطی کی ہے اور اس غلطی کی بنیاد پر آپ اسے کوئی حکم لگا رہے ہو تو اس کی وجہ بھی بیان کر دو کہ اس سبب کی وجہ سے آپ کو ہم غلط کہہ رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو غلطی پر دیکھا تو کیا فرمایا کہ تم نے ظلم کیا ہے اپنے آپ پر، تو ان کو ظالم قرار دیا کہ تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ تو صرف اتنا کہہ کر بات کو مکمل نہیں کر دی، بلکہ یہ بتایا کہ تمہارا اپنے اوپر ظلم کرنا کیوں ہے، کیونکہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے، اس کی پوجا تم نے کی ہے، اس کی عبادت تم نے کی ہے۔ تو سبب بھی بیان کیا کہ اس وجہ سے میں تمہیں ظالم کہہ رہا ہوں کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، دین کی طرف بلاتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ بلا وجہ بلا سبب کسی پر کوئی بات نہ کہہ دے، بلکہ اگر اس کا کوئی سبب ہے تو سبب بیان کرے کہ اس سبب کی وجہ سے آپ کو یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اس وجہ سے کہ تم نے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے۔ تو یہ 8ویں بات ہو گئی۔ اور 9ویں بات اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ بنی اسرائیل جو خاص طور پر یہود ہے، ان کے کم عقلی کا ثبوت ہمیں یہاں ملتا ہے کہ انہوں نے عبادت کی تو اس چیز کی جس سے انہوں نے خود بنایا تھا، خود اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اور وہ جانتے بھی تھے کہ اگر ہم ان سے بات کریں گے اس چیز سے تو یہ ان کی بات ہم تک لوٹ کر بھی نہیں آنے والی، یہ ہماری بات تو سن بھی نہیں سکتے۔ اگر کوئی یہ فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، بلکہ اس کے اندر ارادہ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ایک جمادات بنی ہوئی چیز ہے، یعنی سونے کی دھات سے انہوں نے بچڑا بنا لیا تھا۔ بتائیے، جو چیز دھات ہے اس کے اندر احساس ہی نہیں ہے، شعور ہی نہیں ہے، تو ارادے کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، تو وہ تو کچھ چاہ ہی نہیں سکتی۔ تو انہیں خود معلوم تھا، تو ایسا کام کوئی کرے تو ظاہر سی بات ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ بے عقل کہیں گے، بے وقوف کہیں گے۔ تو اس آیت کریمہ سے بنی اسرائیل کے خاص طور پر یہود کی بے وقوفی کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ 10ویں بات اس حدیث سے ہمیں اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر جو کچھ بھی پابندیاں اور بندش رکھی تھی، ایک بندش اس میں کیا تھی، ایک بوجھ ان پر یہ تھا کہ ان کی توبہ کو بہت سخت رکھا گیا تھا۔ جب انہوں نے بچڑے کی عبادت کر لی تو اب توبہ کیسے کرنی تھی؟ ان کو توبہ یہ کرنی تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو، یہ توبہ ہے ان کی۔ اگر اس طرح کرو گے تبھی تمہاری توبہ سچی مانی جائے گی اور قبول کی جائے گی۔ ہمارے ساتھ آج وہ معاملہ نہیں ہے، ہم بڑے سے بڑا گناہ کر لیں، شرک کر لیں، اس کے علاوہ دوسرے گناہ کر لیں، ہمارے لیے توبہ کیا ہے؟ ہم زبان سے اللہ سے معافی مانگ لیں، استغفر اللہ پڑھ لیں، اتوب الیہ کہہ لیں اور اس گناہ سے رک جائیں، اور باقی جس چیز میں کفارہ ہے وہ کفارہ ادا کر دیں۔ لیکن اتنی سخت ترین سزا کس کی تھی؟ یعنی توبہ کی جو شکل تھی بنی اسرائیل کے اوپر کیا تھی؟ وہ آپس میں قتل کرنے کے لیے کہہ دیا گیا تھا، اور انہوں نے قتل کیا بھی، قرآن سے ثابت بھی ہے۔ تو بہرحال یہ ان کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی ایک طرح سے بوجھ اور ان کے اوپر بندش رکھی تھی، اور یہ بالکل
عدل و انصاف کے برابر تھی، کیونکہ وہ اس مزاج کے لوگ تھے، اس قسم کی ان کے گناہ ہوا کرتے تھے، اس قسم کی ان کی بندشیں بھی ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ہمارے سامنے 10ویں بات ہو گئی۔ 11ویں بات اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ پوری امت ایک جان کی طرح ہوتی ہے، پوری امت ایک جان کی طرح ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تمہیں توبہ میں کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ اپنے آپ کو کیوں کہا؟ اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، گویا پورے لوگ آپس میں ایک جان کے برابر تھے۔ امت جب ایک امت ہوتی ہے تو سب ایک جان کے برابر ہوتے ہیں، یعنی انہیں حکم دیا گیا تھا کہ تم میں سے ہر ایک دوسرے کو قتل کرے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ دیکھیے سورہ حجرات میں سماج کے اندر امن و شانتی کیسی آئے گی، اس کا ایک نسخہ بھی بتایا گیا ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم ایک دوسرے کو آپس میں ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارا کرو۔ کسی کا نام نکال دیا اور اس کو اسی نام سے پکار رہے ہیں برے لقب سے، تو کیا کہا؟ تم اپنے آپ کو، اپنے آپ میں ایک آدمی تو نہیں ہے، سب ہے نا۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پوری امت ایک جان کی طرح ہوتا ہے۔ اگر کسی کو آپ نے برا بھلا کہا ہے تو اپنے آپ کو برا بھلا کہا ہے، کیونکہ تمہاری طرح وہ ایک جان ہے۔ تو یہ بتایا کہ پوری امت ایک جان کی ہوتی رہی ہے۔ اگر کسی نے اپنے بھائی کو غلط القاب سے پکارا ہے، غلط نام سے پکارا ہے، تو گویا وہ اپنے آپ کو غلط نام سے پکارا ہے۔ تو اس طرح امت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر جو بھی فرد ہے وہ میری ہی طرح ہے، یعنی ایک جان کی طرح ہے۔ اگر اس طرح سے ایک دوسرے کے لیے عزت اور احترام ہوگا تو سماج میں امن و شانتی پھیلے گی، لیکن اگر اس طرح کا عزت و احترام نہیں ہوگا، ایک دوسرے کو حقیر سمجھا جائے گا، تو پھر امن و شانتی نہیں پھیل سکتی۔ ہمیشہ جو ہے امت کے اندر یا سماج اور معاشرے کے اندر بے چینی کی کیفیت ہوگی، بد امنی کی کیفیت ہوگی اور فتنہ اور فساد کی کیفیت ہوگی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بنیادوں پر ہم ایک دوسرے کو غلط باتوں سے پکار لیتے ہیں، غلط بیانی کر لیتے ہیں، یا اس طرح سے ہم ایک دوسرے کو غلط لقب سے پکار لیتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ بھی ایک ہمارا فرد ہے۔ اگر ہمارے اندر کوئی ناچاکی ہوتی ہے، نا اتفاقی ہوتی، تو اس کا نقصان صرف اس کو نہیں، خود مجھے بھی بھگتنا پڑ سکتا ہے نا۔ آج امت اسی وجہ سے متحد نہیں ہو پا رہی کہ ایک دوسرے کو ایک جان کی طرح سمجھ نہیں رہی۔ تو یہ 11ویں بات ہی جو اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتی ہے۔ اور بھی باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں اس کو دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ان باتوں کو ہمیں سمجھنے کی، یاد رکھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے اور تمام اہل ایمان کو بخش دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔